بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 8 بندوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، اللہ پاک ان کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے 8 بندے ہیں جن سے قبر میں سوال نہ ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کفار سے جنگ کرتا ہے تو وہ مسلمان اس کافر کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایسا کافر بھی آتا ہے جو اللہ کے بندے کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ بلا خوف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسمانوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کی بہادری جو بلا خوف کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے اور میرے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافروں سے جنگ کر رہا ہے۔ دیکھو میرا بندہ اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنی دولت کی پرواہ نہیں کر رہا، بلکہ کافروں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تم میں ہمت ہے تو میرا سامنا کرو۔ دیکھو میرا بہادر بندہ جب اس اللہ کے بندے پر کافر حملہ کرتا ہے اور کافر کی تلوار اس کے سر کو بدن سے جدا کرتی ہے تو اللہ پاک اس شہید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ فوجی جو اپنے گھر بار سے دور، اپنے پیارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر ملک کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے۔ وہ فوجی اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غیر مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ میرے دوست مسلمان بھائیوں کو کوئی کافر تنگ نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فوجی کو اللہ پاک قبر میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شرجیل بن سمت کے پاس سے گزر ہوا تو سمت اور اس کے اپنے سرحد پر کھڑے اپنے ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے تھے۔ ان کا ڈیوٹی کرنے کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے، اے ابن سمت، میں تم سے وہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابن سمت کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ سرحد پر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی 1 دن کی ڈیوٹی کرنے پر اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے، تہجد پڑھنے اور اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والا مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب لیے بغیر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ قیامت تک اس کے نیک اعمال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ایسے فوجی کے ثواب حاصل کرنے کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ مرے گا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دو، جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایسا بندہ جو شدید بیمار ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا پر خوش رہتا ہو، یہ بات نہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، تو ایسے بندے کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا بندہ جو کسی مصیبت یا بیماری کی حالت میں بھی اپنے رب سے تعلق نہ توڑے، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہے، نماز قائم کرے، اللہ کی یاد میں بر وقت مگن رہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ پاک کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اس قدر نازک تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہ سکتے تھے، بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، ساری رات تکلیف کی حالت میں سو نہ سکتے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔
جو کوئی بھی عیادت کے لیے آتا تو فرمایا کرتے تھے کہ جو بیماری جتنی زیادہ مشکلات دے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور شفا بھی عطا کرنے والا ہی اللہ ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل صحت یاب فرما دیا۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ بیماری میں بہتری محسوس کرتے تھے یا آج بہتر محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیماری کے دن میرے لیے بہت ہی اچھے تھے، جو کہ جب کافی رات گزر جاتی تھی تو مجھے میری بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو اللہ پاک میری بیماری کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے، اے میرے بندے اب تیرا کیا حال ہے؟ جب سے میں بالکل ٹھیک اور صحت یاب ہوا ہوں تب سے میری اور میرے خدا کی بات نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان پر جو مشکلات اور بیماریاں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مشکلات یا بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں یا پھر خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایسی بیماریاں جن کے آنے سے بندہ خدا کی عبادت اور نیک کام کرنے میں زیادہ لگ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ تیرے لیے آزمائش تھی، اور اگر انسان اللہ کی طرف سے دور ہو جائے تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیماری اس کے لیے سزا تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی موت جمعے کے دن ہوگی اس کو بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی موت جمعے کے دن ہوگی اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جن کی موت بچپن میں ہی ہو جائے ان کو بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا اور قبر میں ان سے سوال و جواب نہ ہوں گے۔ نمبر 6، وہ انسان جو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اس سورت کو ہر روز پڑھ کر سوتا ہے تو اس کو بھی بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورۃ ملک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی اس طرح حفاظت کرتی ہے کہ جب تک خدا اس بندے کی بخشش نہیں کرتا تب تک یہ سورت اللہ پاک سے اس بندے کی بخشش کی سفارش کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اس کی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7، ایسے انسان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا جو انسان طاعون کی بیماری سے مر جائے۔ جب وہ مرے گا تو اللہ پاک ایسی بیماری کی حالت میں مرنے والے کو قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس بیماری کی حالت میں مرنے والے کا حساب و کتاب نہ ہوگا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جائے یا بچے کو جنم دینے کے بعد اسی تکلیف سے مر جائے تو اللہ پاک اس عورت سے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ کرے گا۔ ایسی عورت کو قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح جو بچہ پیدائش کے بعد مر جائے وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ پاک سے سفارش کرے گا، اے میرے اللہ میری ماں کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک اس بچے کی بات کو مانتے ہوئے اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔